بس یہ جو مسجدوں والے خالی خالی ہیں نا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے یہاں آنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اگر آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے یہاں آنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا، آپ بھی خالی نہ ہوتے، آپ بھی اسلام آباد کے مالک ہوتے ہیں۔ ہاں، بظاہر مالک کوئی اور نظر آ رہا ہے، لیکن بظاہر مالک کوئی اور ہے۔ ہو سکتا ہے جو مالک ہو وہ کہیں بیٹھا لنڈا بیچ رہا ہو۔ بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اصل میں مالک کوئی اور ہے۔ یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا مالک ہونے کا، یہ ہمارا وہم ہے۔ مالک اصل میں کوئی اور ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مالک بنایا ہے، اور وہ پکی بات ہے، وہ ہوگا مسجد والا ہی ہے، وہ ہوگا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مسجد والا نہ ہو اور اللہ کا رسول اس کو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ایک بار پڑھا ہے آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کرتے ہیں ان کی مرضی سے پڑھنے۔ ٹھیک ہے جی، تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں ایک بار، اللہ ہے مجھے پتہ ہے نقش بندی رنگ ہے، اور نقش بندیوں کا مسلک یہ ہے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ لیکن تھوڑا سا آج ذرا رنگ نا، ضرورت ہے وقت کی۔ ٹھیک ہے جی، وقت کی ضرورت ہے، سب کو بتایا جائے ہم جاگ رہے ہیں، اور اسپیشلی جب بات رسول اللہ کی ہو تو ہم ایکسٹرا جاگ رہے ہیں۔ ایک بار حضرت جی، زیادہ نہیں، لیکن آپ نے ذرا پڑھ کے بتانا کہ ہم نے واقعی پڑھا ہے حضرت جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، بس کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ یہ رنگ لے آئیں، خود میں کہنا نہ پڑے۔ جب کہنا پڑتا ہے تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انہوں نے تو لکھ لیا کہ کہا ہے پھر پڑھا ہے، کہا ہے پھر پڑھا ہے۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ، ناشتہ صبح سب نے کیا، سب نے ناشتہ کیا۔ مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو؟ دیکھیں نا، ناشتہ ہم بغیر کے ہی کر لیتے ہیں، اتنے کہنا پہنتا ہے جی، یار ادھر کہنا پڑتا ہے، کوشش کریں کہنا نہ پڑے۔ اللہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی صاحب بیٹھا دل میں سوچ رہا بھائی پڑھے آتے ہے ہی، ہمیں مولوی ہو رہی تو لیٹ بھی آئے نا تو پیچھے پہ گندڑے۔ نہیں، میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا۔ آپ نے اپنے مزاج میں پڑھا ہے، آپ نے اپنے انداز سے پڑھا ہے، لیکن جن پہ پڑھا ہے نا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ دیوانہ وہ دیوانگیاں کھو گئی ہیں۔ یہ حضرت جی، یہ جتنے آراز کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے نا، یہ اسی لیے جاری ہے۔ باقی حضرت آج کس کے پاس ٹائم ہے؟ کسی کے پاس؟ لوگ باپ کی قبر پہ نہیں جاتے حضرت، لوگوں کے پاس ماں کی قبر پہ جانے کو ٹائم نہیں۔ یہ باقاعدہ لکھا ہے جی، ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی
ایک چیز اللہ نے آپ کی امت کو ایسی دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا، ہمارے لیے پوچھا، اگر نہ پوچھتے آپ آگے سے فرما دیتے جبرائیل مجھے پتا ہے تو بات تو ختم ہو گئی نا ادھر ہی۔ ہمارے لیے پوچھا آپ نے فرمایا جبرائیل کیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، یہ بات اللہ نے صرف آپ کی امت سے کہی ہے، اس سے پہلے کسی سے بھی نہیں کہی ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، أَذْكُرْكُمْ، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب دیکھیں نا داتا صاحب ذکر کیا، اب چرچا ہو رہا ہے حضرت۔ میرے علی شاہ صاحب زندگی میں ذکر کیا، چرچا ہو رہا ہے حضرت۔ اب دیکھیں نا جو صاحب عرس ہیں اپنی زندگی میں چرچا کیا، سلیمان مصباحی نے سیالکوٹ آنا پہ گیا۔ بھئی آپ نہیں غور کرتے کیا سیالکوٹ میں کوئی پروگرام نہیں مل رہا تھا ہمیں، یا کوئی گوجرانوالا میں پروگرام نہیں مل رہا تھا، یا کوئی لاہور میں پروگرام نہیں تھا جو میں 300 کلومیٹر کا سفر کر کے اتنی گرمی میں آ گیا؟ نہیں میں نہیں آیا، انہیں کان پھڑ کے بھیجے ہے۔ ہاں بھائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں۔ یہ چرچے ہو رہے ہیں حضرت جی۔ جو کوئی سڑتا ہے تو پیا سڑے، کسی نو اگ لگتی ہے تو پئی لگے، کوئی اپنے کمرے چ بہ کے کیمرہ سامنے لا کے 4 بندے بھا کے پھڑکدا تو پیا پھڑکے، تو پیا پھڑک، تیرے نصیبہ چ آیا ہی پھڑکنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ انہوں نے ذکر کیا، اب چرچے ہو رہے ہیں، اب چرچے ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت وقت ہے کر لو میاں، نہیں تو حضرت جی جانا تو سب نے ہے، ساڑی قبر تے آنا کسی نے نہیں حضرت۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ غور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کوئی آئے گا نہیں۔ کون ہے حضرت جی داتا صاحب کا ادھر؟ کدھر ہے ان کا بنگلہ؟ کدھر ہے ان کی کوٹھی؟ کدھر ہے ان کی جاگیر؟ کدھر ہے ان کی جائیداد؟ کدھر ہے ان کے مربے؟ کدھر ہے ان کے قلعے؟ ہے کوئی ادھر؟ آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا حضرت۔ لیکن قربان جاؤں جو جڑے نکاحاں والے نے، جڑے دوتریاں پوتریاں والے نے، ان کی قبروں کا نشان مٹ گیا، جو تھے ہی نہیں لاہور سے، جو حجویر سے آئے، جو غزنی سے آئے، نکاح نہیں کیا، پوترا نہیں، دوترا نہیں، بیٹا نہیں، ایتھے پوترے دوترے تیاں پینا پرا بھتیجے پنیویں خاندہ جاگیرے مربے کوٹھیاں، نام لینے والا کوئی نہیں، ان کا ہے کوئی نہیں تھا، لیکن سارے ہی انہیں کے حضرت، سارے ہی انہیں کے حضرت۔ بلکہ آنے والا جاتا ہوا کہہ گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کاملاں را رہنما، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے درتے پہ آج بھی دیوے بلدے ہیں، وہ کہاں مرتے ہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بہت بڑا نام ہے، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ، ان کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں نقشبندیت کا چراغ روشن ہوا حضرت۔ آپ نے ایسا دیا روشن کیا جنہوں نے زمانے روشن کر دیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کے لیے اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لال، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے۔ یہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے حضرت۔ آپ سے ایک دن کسی مرید نے سوال کیا، اس نے کہ حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر جن کو پریکٹیکل بھی دکھانا پڑتا ہے حضرت۔ آپ نے فرمایا جو شخص آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے بھی یہ سوال کرنا، تیرا جواب وہ دے گا، ابھی میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، خاصاں دی گا لاما آگے نہیں مناسب کرنی ہے، جو میرا جنازہ پڑھائے وہ جواب دے گا۔ دیکھا ہے حضرت کا جب وصال ہو گیا، جنازے کا وقت آیا، اب کون آگے جائے حضرت؟ وہ لکھا ہے گھوڑ سوار آیا جس نے چہرہ چھپا رکھا تھا حضرت، وہ کہ مسلح پہ کھڑا ہوا، چہرے سے اتارا، جنازے کی امامت فرمائی، پھر چہرے پہ کپڑا رکھا، ایسا روب تاری تھا سب پہ، وہ پوچھ ہی نہیں سکا حضرت کون ہے آپ، جنازہ پڑھا کے چلا۔ اب جس کو کہا تھا وہ گیا پیچھے، جب جنازہ پڑھانے والا گھوڑے پہ بیٹھا، رکاب پکڑی، اس نے بھی آ کے ہاتھ پکڑ لیے،
اس نے کی حضرت میں نے ایک دن اپنے شیخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سے پوچھا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا جو شخص میرا جنازہ پڑھائے یہ سوال تو اس سے کرنا وہ تجھے جواب دے گا. حضرت میرا جواب لکھا جنازہ پڑھانے والے نے کپڑا ہٹایا تو خود خواجہ باقی باللہ تھے. فرمایا وہ فنا ہے یہ بقا ہے. فرمایا وہ فنا ہے یہ بقا ہے. جنا عشق نمازاں پڑھیاں وہ خود ہی نہیں مرد. کیا اللہ والوں کے لیے بھی موت ہے حضرت؟ ہاں بس اتنا ہے بل احیاء ولا کلا تشعرون. تجھے نہیں سمجھ تجھے نہیں شعور. زندہ ہیں کیسے ہیں تو ان بحثوں میں نہ پڑھ. فاری ہی نہ خوش ہیں تو نہ ان بحثوں میں پڑھ. تیرے اندر یہ پرزہ ہی نہیں ہے. جب انہوں نے کہہ دیا ولا کلا تشعرون تو کیوں بحثوں میں پڑھ رہا ہے؟ تو بس مان جا کے زندہ نے. تو ایویں لگا ہے نواں اسکالر بنن. ہیں جی تو بس مان جا. ہمارا کام ہی ماننا ہے. ہمارا کام ہی ہمیں حکم ہی ماننے کا دیا گیا ہے. ہمیں کیوں ایویں لگا ہے اپنی عقل کے دوڑانے. جب انہوں نے کہہ دیا بلا کلا تشعرون تینوں نہیں شعور. تینوں بھئی دیکھو ان ایک موبائل میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے اس پہ فیس بک چلے یا اس پہ واٹس ایپ چلے تو بندہ ایویں بیٹھ کے پیار روئے میرے موبائل سے فیس بک نہیں چلتی. او بھائی فیس بک کا قصور نہیں تیرا موبائل ہی نہیں ہے جو ہے. تو ایویں رولا پانڈیا تیرے اندر ہے والا سسٹم ہی نہیں ہے. ہاں جس کو وہ بتا دے ایویں رونڈے ہیں. نہیں جنا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے ہیں. یہ تو ہم دنیا دار ہیں حضرت جی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں. دل لگا لیا نا. نہیں دل کرتا اسلام آباد چھوڑا ہے پہاڑ ہے گلیاں G1 G11 G8 ہم نے تو دل لگا لیا نا. ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. یہ ہم دنیا دار لوگ لمبی لمبی عمروں کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کب آئے ہو اسرائیل اور محبوب کے پاس لے جائے ہمیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی موزن رسول کو سجا نہیں دیکھا. سادگی تھی جی کٹ کٹ کے سادگی بھری ہوئی تھی. جی کٹ کٹ کے سادگی بھری تھی. کہتے ہیں وہ دن نہیں وکھرا تھا. حلب والے بھی بڑے پریشان. بھئی جو کام کبھی ہوا ہی نہ ہو وہ ہو جائے. سارے حیران بھائی اللہ خیر کرے. آج حضرت بلال کپڑے بڑے خوش ہیں. آج کیا دن کیا ہے آج. سارے لوگ جمع ہو کے حاضر ہوئے. حضرت وہ خاص دن ہے. فرمایا خاص سے بھی خاص ہے. ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے. ایویں نہیں آج موزن رسول اتنے خوش اتنے تیار لباس بھی نیا ہے. کیا دن ہے آج. فرمایا آج بلال کی موت کا دن ہے. عرض کی سب نے حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا اوے چلے ہو تاڑے لی موت تے میرے لی تے محبوب دی زیارت دا دن ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں کہ تو جان چھوٹے تو چلیے حضرت لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. گھڑی گھڑی گڑے آل بجاوے. میں حضرت میرے دادا پیر و مرشد آپ کا ایک طریقہ تھا حضرت جی ہر تھوڑی دیر بعد نا پوچھتے تھے پنجابی ڈیل کوٹ پنجابی کی وجہ جی. وہ کسی نے کہنا نا حضرت جی 3:35 ہوئے نے. ٹھیک ہے تھوڑی دیر پھر پوچھنا کی ٹائم ہوا جی. تب سمجھ نہیں آتی تھی. سمجھ آج بھی کوئی نہیں آئی ہے کہ بابے اور کی پوچھتے ہیں بار بار. اب سمجھ آئی کی پوچھتے سن بار بار کی وجہ جی. انہوں نے ٹھیک سی حضرت جی کیڑے ویلے اسرائیل علیہ السلام آن اور کیڑے ویلے حضرت جی لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے جی کر لو رج رج کے ذکر رج رج کے اس کو یاد کر لو. جا رہا ہے وقت. فاذکرونی تو میرا میں تیرا چرچا کروں گا. تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں. اب دیکھیں نا جس کا چرچا اللہ کرے جس کا چرچا کسی کو مشہور ہونے کا شوق ہے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دو. کرنا اخلاص سے. نظریہ مشہور ہونا نہ ہو. دیکھو پھر کیوں مشہور ہوں ہو پھر وہ مشہوری کرے گا نا. فاذکرونی
اور وہ یہ نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں، جبرائیل کو بلا کے کہا جائے گا جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، فرشتوں کو بھی کیا محبت کریں، اور لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دو. ادھر سے سسٹم آن ہوگا. کوئی فلیکس نہیں، کوئی مشہوری نہیں، کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں. دیکھو نا بابا جی نور محمد چورا شریف کیڑی فلیکس تھی، کون سی فلیکس تھی حضرت، کون سی کمرشل چلی، کیا ہوا؟ وہ سسٹم حضرت چلا اوپر. جبرائیل میں بابا نور محمد سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، فرشتوں کو بھی پیار کریں، لوگوں کے دل میں بھی نور محمد کی محبت ڈال دو. پھر حضرت جی چورا شریف سے تھوڑا کام ہوا ہے. جتنی حضرت جی نقش بندی اس وقت گدیاں چل رہی ہیں سب کینڈ ادھر ہی ہوتا ہے جا کے. حضرت ہم خود ادھر جاتے ہیں. حضرت جی میرے پیرو مرشد پیر طریقہ رابر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی نقش بندی مجددی زیدہ مجدو، میرے دادا پیرو مرشد رومی عصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پردادا شیخ ٹھیک ہے جی حکیم الامت حضرت علامہ مولانا پیر طریقت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے پیرو مرشد حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سارا ایسا چورا شریف بیٹھ کے کام کر دیا نہیں، یہ اتھوں ہے. فاذکرونی اذکرکم. اللہ حضرت جی ہم بھول جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہم پہ کرم کرتا ہے. ایک بزرگ ہوئے فرماتے میرا دل کر پڑا گوشت کھانے کو، میں بازار گیا 2 درہم کا گوشت خریدا. تب یہ شاپر نہیں تھے، تب یہ شاپر میں نے خود دیکھا حضرت جی. یہ ہمارے جو بزرگ تھے شاپر میں غصہ کرتے تھے چیز لے کے آنے سے، جیسے چیز چھپا کے لے آیا کرو. وہ غصہ کرتے تھے شاپر میں چیز لانے کو. وہ آپ نے کیا کیا، کپڑے میں گوشت لپیٹا لے کے جا رہے تھے. حضرت جی چیل جھپٹی، اس نے حضرت سے گوشت چھیننا، اڑ گئی. بڑے لوگ تھے ہماری طرح رونے والے تو نہیں تھے نا. وہ مسجد میں آئے اور اللہ کے ذکر میں لگے رہے. جب عشاء کی نماز پڑھ لی نا کہا چلیے پھر کاری. جب گھر گئے تو جا کے بیٹھے نا تو بی بی نے آپ کی بچوں کی جو امی تھی انہوں نے آپ کے سامنے نا روٹی کے ساتھ گوشت کا سالن رکھا. اب بڑے حیران ہوئے، میرا گوشت تو چیل چھین کے لے گئی تھی، یہ گوشت کدھر سے آ گیا؟ تو اپنی بچوں کی امی سے پوچھتے ہیں گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہنے لگی میں سین میں کھڑی تھی، اوپر کیا دیکھتی ہوں تو چیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں کسی چیز کی وجہ سے نا. ایک چیل کے پنجوں میں وہ کپڑا ہے، اس میں کوئی چیز ہے، دوسری اس پہ جھپٹ رہی ہے چھیننے کی. اسی چھینا جھپٹی میں نا وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب کھولا تو اس میں گوشت تھا. میں نے پکا لیا. وہ لکھا ہے حضرت اسی وقت سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ میرے بھولنے پہ بھی مجھے نہیں بھولتا. وہ نہیں بھولا، جس دن اس نے ہمیں بھلا دیا ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. بے وفائی تو بھول گئے. لازم یہ تو نہیں نا بندہ نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ تجھے تنہائی میں بھی وہ یاد ہو. مزہ تو یہ ہے جب تو بیچ رہا ہو تجھے پھر بھی وہ یاد ہو. مزہ تو تب ہے جب تو کچھ خرید رہا ہو تجھے پھر بھی یاد ہو. مزہ تو تب ہے جب تو کو معاملہ کر رہا ہو تب بھی تجھے یاد ہو. کیونکہ اکثر کوئی اسی طرح کا یاد ہے، بس اتھو یاد ہے، اتھو کوئی نہیں یاد ہے. مزہ تو تب ہے وہ تجھے تب بھی یاد ہو. تو تنہائی میں بیٹھا ہو اور دیکھیں حضرت جی ہم بڑی ترقی کر گئے لیکن کس کو تنہائی میں یاد ہے حضرت؟ اللہ ماشاءاللہ پاک لوگ کٹ گئے. کس کو یاد ہے وہ تنہائی میں؟ آج سارے گناہ تنہائی میں نہیں ہو رہے. کیا آپ اور میں رات کا انتظار نہیں کرتے جب سارے سو جائیں پھر کریں گے؟ بھول گیا نا ہمیں حضرت. کیا اس امت کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہو گیا کہ اس امت کو یہ لکھ کے ڈرانا پڑا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے؟ کیا امت کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا؟ کیا امت اتنا بھول نہیں گئی رب کو کہ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا؟ اور حضرت جی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے 80% دیکھا ہے صرف کیمرہ لگا پیچھے کنیکشن ہی کوئی نہیں. لوگ وہ کو بھی ڈرن ڈے. میں لاکھ جگہ دیکھا ہے حضرت کیمرہ کنیکشن ہی کوئی نہیں، خراب جا کیمرہ چوکے لا رہے. لوگ وہ کو ڈرن ڈے نے لیکن وہ کو ڈرن کوئی نہیں ڈیا. تھی 7 تیون بھی چھپ کے کرو پھر بھی ویکھدا ہے. بھول گئی نا امت جی، اس لیے تو کیمرے سے ڈرانا پڑا امت کو. اللہ کیمرہ گیا بھاڑ میں،
ہمارا تو پہلا سبق یہ ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ تو گیا بھاڑ میں، کیمرہ تو آج آیا، اس کا مطلب ہمارے پیچھے والے ڈرتے ہی نہیں تھے. پھر نہیں، کیمرہ کومرہ کوئی نہیں، لیکن ان کے اندر یہ بھر دیا گیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ، کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کوئی ایم فل نہیں، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی. میں کوئی ایف ایس سی یا بی ایس سی کے خلاف نہیں، ہم خود یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن دکھ یہ ہے نہ پڑھ کے کھٹیا کی سی. دکھ اس بات کا، پہلی بات تو یہ حضرت جی دکھ اس بات کا ہے امت پڑھ ہی نہیں رہی. کوئی بھی پڑھن کون جاتا ہے یونیورسٹی یا کالج؟ وہ پڑھنے جاتا ہے؟ پہلی گل تو وہ، اور دوسری گل یہ ہے پڑھ کون رہا ہے؟ سارے تو ڈگری کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، سارے تو نوکر ہونے کے لیے گئے ہوئے ہیں. پڑھ کون رہا ہے جی؟ اگر اس قوم نے پڑھا ہوتا تو ان کے یہ حالات ہوتے. اگر اس قوم نے علم حاصل کیا ہوتا تو اس قوم کے یہ حالات ہوتے. ہماری بدبختی ہے سارے کا سارا پاکستان نوکر ہونے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور جو لوگ نوکر ہونے کے لیے پڑھتے ہیں پھر وہ نوکر ہی رہتے ہیں. علم اس لیے تھا، یہ علم اس لیے تھا. دسو کون نوکری کے لیے نہیں پڑھ رہا؟ ڈاکٹر اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے قوم کی خدمت کرنی ہے؟ نہیں نہیں. انجینئر اس لیے انجینئرنگ کر رہا ہے کہ قوم کی خدمت کرنی ہے؟ نہ نہ نہ. وکیل وکالت اس لیے کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنی ہے؟ نہ نہ نہ. نوکری نوکری تے چھوکری ہیں اللہ. ہاں جی، نوکری تے چھوکری. پڑھ کون رہا ہے؟ اللہ کی قسم ہے جس دن یہ قوم پڑھنے نکلے گی یہ قوم چھا جائے گی دنیا پہ. وہ پڑھے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر رزلٹ کیا نکلا؟ چاند، مریخ. اور ہمارا حالات 3 گھنٹے دی محفل اینڈ چولاں دا ایک شاپر لین لی ایک دوجے نوں تکے تے گالا. سب گل غلط ہے. وجہ کیا؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے علم ہی نہیں حاصل کیا. نوکری چھوکری بس گل ختم. کون پڑھ رہا ہے حضرت؟ اب حیران ہو رہے ہیں مولوی کیویں گلاں کرن دے. بھائی میرا ہی کام ہے کرنا، کون کرے گا؟ اور میرے سامنے تباہ ہو گیا سارا کچھ، ہم بھی اب چپ کر کے بیٹھے رہے. میرا آپ کو کام ہے، اور چھوکری بھی ملے گی، نوکری بھی ملے گی. علم حاصل کر، علم حاصل کر.